یہاں پر قال فما بال القرون الاولی، کیا معاملہ ہوگا پہلے لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں یہ ہر دور کے لوگوں کا یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے کہ جو اب فرعون ہتھیار اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس دور کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بادل کے اوپر ہیں، سیکولر ہیں، لیکن یہ کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو علماء سے متنفر کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر اور کہ یہ جو چال چلی فرعون نے، سیاسی چال بہت خطرناک، کیا سوال کیا کہ اچھا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا گمراہی ہے؟ تو فرعون کو تو یہ بات معلوم تھی کہ جو لوگ میرے وزیر مشیر سارے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رب کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہے۔ تو اب اس نے یہ خطرناک سوال کیا کہ جو لوگ مر گئے ان کا کیا معاملہ ہے؟ اب اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے حوالے سے کہہ دیں گے کہ گمراہ تھے، مستحق عذاب تھے، تو یہ سارے کے سارے مخالف ہو جائیں گے، مشتعل ہو جائیں گے، پورا مجمع ان کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ چال جو اس نے چلی یہ ہر دور کے اندر لوگ چلتے ہیں۔ اس دور کے اندر بہت سارے لوگ علماء سے، مذہبی جماعتوں سے عام لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ جو اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کو صرف زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی باتیں پتہ ہیں، زمین والی باتیں نہیں پتہ۔ جی ہمیں دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے۔ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا تو عوام کو علماء کے سے متنفر کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ان کے ساتھ ہوتے لیکن یہ خود اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو یہ مختلف جملے ہوتے ہیں علماء سے متنفر کرنے کے لیے، مذہبی لوگوں سے متنفر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ہمارے گرد ہی چمٹے رہیں۔ تو اب فرعون یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو اپنے آپ کو رب کہا ہوا ہے، یہ تو آ گئے کسی اور کی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے، تو لوگ تو ان سے متاثر ہو رہے ہیں، مجھ کو تو چھوڑ دیں گے۔ تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ کون سی چال چلی جائے کہ یہ سارے کے سارے اس سے متنفر ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں اور ہارون علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو جائیں۔ تو یہ اس نے بہت بڑا سوال چھوڑ دیا۔ اچھا تو پہلے لوگ ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اب دیکھیے جو آدمی حق والا ہوتا ہے، دین والا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو لاجواب نہیں کرتا کہ حکمت والی بات اللہ نے اس کے ذہن کے اندر ڈالی موسیٰ علیہ السلام کے، اور حکمت کے ساتھ جواب دے دیا۔ جواب کیا دیا ہے؟ قال فرمایا علم ان کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے کہ وہ گمراہ تھے اور مستحق عذاب تھے یا وہ حق پر تھے اور مستحق ثواب تھے، یہ میرا رب جانتا ہے اور آپ کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے کون گمراہ تھا اور سزا کو مستحق تھا اور کون حق کے اوپر تھا اور ثواب کو مستحق تھا۔ علم اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے فی کتاب۔ کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے کہ گمراہ تھے، مستحق عذاب تھے، تو سارے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو یوں کہہ دیا کہ وہ سزا یافتہ ہوں گے، سارے مخالف ہو جاتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حکمت بھرا جواب دیا ہے اور کہا کہ ان کے علم اللہ کے پاس ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب وہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا ہے۔ جس کو ثواب ملنا ہے ٹھیک ملے گا، جس کو سزا ملنی ہے ٹھیک ملے گا۔ رب بھولتا نہیں ہے، لا یضل، بھٹکتا نہیں ہے، غلطی نہیں لگتی ہے رب میرے رب کو، ولا ینسا، اور نہیں اللہ تعالیٰ بھولتا ہے کہ کون کس راستے کے اوپر تھا، کیسی زندگی گزار کے کیا ہے، یہ بھولتا نہیں ہے۔ الذی جعل، اب دیکھیں پیغمبر ہیں، دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور کتنا ان کی سوچ واضح ہے کہ میں نے جا کر کرنا کیا ہے، میں نے جانا ہے دربار کے اندر، جانا ہے فرعون کے سامنے، جانا ہے دین کی دعوت پیش کرنی، بنیادی مقصد ذہن کے اندر ہے، اور کوئی ان کو اپنے مقصد سے ہٹانے والا ہٹا نہیں سکتا۔ اب دیکھیں فرعون ڈر رہا ہے، بار بار ڈر رہا ہے اور موضوع کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کیا سوال کرتا ہے، کبھی کیا سوال کرتا ہے، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کا جواب دیتے ہیں پھر اپنی توحید کی بات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جواب اس کو دے دیا ہے جو اس نے کیا تھا، تو پھر اب وہی مضمون بیان کر رہے ہیں ربوبیت کا۔ اللہ رب العالمین کے حوالے سے بات، الذی جعل، رب وہ ہے جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض، زمین کو مہادہ بچھونا، زمین کو تمہارے لیے بچھانے والا کون ہے؟ اے فرعون ذرا غور